بابا جی یہ رہنمائی فرمائیں کہ آپ صبح و شام آیت کریمہ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ پڑھنے کو دیتے ہیں، لیکن کیا صبح و شام 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کے ساتھ اس کے علاوہ بھی آیت کریمہ بطور استغفار ہم اپنی مرضی سے کھلا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کلمے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے ان کو یہ کہا کہ یونس علیہ السلام نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، انہوں نے مائنڈ کیا تھا ایک بات کو، اللہ نے ان کی امت کے لیے سزا تجویز کر دی تھی اور کہا تھا کہ ان کو سنا دو جا کے، ان کو بتا دو جا کے کہ میں ان پہ عذاب نازل کرنے لگا ہوں۔ وہ لوگ بوریاں اوڑھ کے کھلے میدانوں میں چلے گئے، کپڑے اتار دیے، توبہ کی، سر سجدے میں ڈال دیے۔ اللہ نے توبہ قبول کی اور ان کی سزا ٹال دی۔ جب سزا ٹالی اور کہا یونس علیہ السلام سے کہ لوگوں کو بتا دو، تو انہوں نے دل میں اس کو محسوس کیا کہ لوگ مجھے جھوٹا نبی سمجھنے لگ پڑیں گے، تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ مگر اللہ کی سنت یہ ہے، جیسے اللہ نے توبہ آدم کو سکھائی، ایسے ہی توبہ یونس کو سکھائی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، کیونکہ قبول تو کرنا چاہتا ہے، اسے پتہ ہے میرا پیغمبر ہے، کوئی اتنی بڑی پنشمنٹ نہیں اس نے اس کو دینی۔ تو کیا دعا سکھائی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو ہی عبادت کے قابل ہے اور تو ہی پاک اور بے عیب ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ اقرار ہے جو بندے نے کرنا ہے، یہ اقرار سکھایا۔ اس اقرار کے بدولت قرآن نے کہا یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر والوں میں نہ ہوتا۔ تو ذکر والے کون ہوئے؟ جو آیت کریمہ پڑھیں گے، جو اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کریں گے، اللہ کی پاکی کا، اللہ کے الہ ہونے کا اقرار کریں گے، جس کے صدقے میں اللہ نے مچھلی سے کہا کہ اس کو اگل دے، اور اس نے کنارے پہ ڈال دیا یونس علیہ السلام کو۔ پھر اللہ نے کدو کی بیل اس کے اوپر ڈال دی، بتا دیا کہ اگر کوئی حبس بے جا میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، جہاں آکسیجن کم ہو، کھانے پینے کو نہ ہو، تو اس کے وہ جسم ایسے ہو جاتا ہے جیسے روئی کے گالے۔ اس کی فٹنس کے لیے کدو استعمال کراؤ۔ یہ اللہ نے مہربانی کر دی۔ تو آیت کریمہ وہ ذکر ہے جو بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور کوئی مصیبت، کوئی پریشانی رہتی نہیں اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، اس کو چھوڑیں نہیں، اس کو پکڑ لیں۔ میں ایک دفعہ لاہور میں تقریر کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ آیت کریمہ آپ بے وضو پڑھ سکتے ہیں، یہ میں نے لفظ کہے۔ ایک صاحب تھے، کوئی پتہ نہیں کون سے مکتبہ فکر کے تھے، وہ ظفر صاحب کے پاس گئے، میں تو واپس آ گیا جیلم لیکچر دے کے۔ وہ کہنے لگے تمہارا استاد جو ہے اس نے بڑی بے دینی کی بات کی ہے۔ ہاں جی، کیا کہا انہوں نے کہا کہ آیت کریمہ آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ان سے پوچھیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا، مولوی صاحب نے مجھے انہوں نے ٹیلی فون کیا، کہنے جی یہ آپ نے کہا ہے۔ میں نے کہا محترم یہ تو بتاؤ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وضو کرتے رہے تھے؟ یہ تو پڑا ہی بے وضو کیا ہے۔ وہ وضو میں تھوڑی تھے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ اس لیے یہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہونا کہ بڑا گرم ہے، بڑا جلالی ہے۔ کوئی نہ جلالی ہے نہ گرم ہے، اللہ کا اسم ہے، اللہ سے معافی اور توبہ کا ایک انداز ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا قبول کیا کہ یہ کہہ دیا کہ تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو خدا کا واسطہ ہے، اس کو گرم اور سرد اور جلالی اور غیر جلالی ان عذابوں سے بچ جاؤ۔ اللہ کو یاد کرو اور دل سے کرو اور معافی مانگو اور توبہ کرو۔ ہر وقت پڑھ سکتے ہو، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہو۔ یہ کلمہ نجات دینے والا ہے، مصیبتوں سے بچانے والا ہے۔ رحمت کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟
دو باتیں کہی گئیں جو حدیث مبارکہ میں ہیں۔ اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے۔ جب اپنے گناہ، اپنی خرابیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی برائیاں محسوس ہونی شروع ہو جائیں، نظر آنی شروع ہو جائیں، تو سمجھ لو رحمت شروع ہو گئی۔ اگر دوسروں کے عیب اور کھوٹ تمہیں نظر آ رہے ہیں تو تم پہ رحمت شروع نہیں ہوئی۔ جب صرف تمہیں اپنے عیب اور اپنے کھوٹ نظر آنے شروع ہو جائیں تو رحمت شروع ہو گئی۔ اللہ نے کرم کر دیا کہ تمہاری آنکھ تم پہ کھول دی، تم نے اپنا احتساب شروع کر دیا۔ یعنی کہ اس سیلف مانیٹرنگ جو ہے، خود احتسابی جو ہے، یہ رحمت کی بنیادی علامت ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی، اللہ جب کسی پہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جب دین تمہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تب بھی رحمت ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے، جب تمہاری طبیعت میں رحمت عود کر آتی ہے، تمہیں دوسروں پہ رحم آنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں سے ہمدردی شروع ہو جاتی ہے، دکھی کا دکھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، پریشان کی پریشانی تمہیں پریشان کرنا شروع کرتی ہے، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ تم پہ رحمت شروع ہو گئی۔ جب تمہارا دل اللہ تللے عیاشی اور فحش میں لگنا بند ہو جائے، تمہارے دھیان میں ادھر نہ جائے، تمہیں ٹی وی اچھا نہ لگے کہ کیا پروگرام دیکھنے، کیا ڈرامہ دیکھنا، چھوڑو پرے، گانے اچھے نہ لگیں، فوش محفلیں اچھی نہ لگیں، لاف زنی اچھی نہ لگے، جوا اچھا نہ لگے، شراب اچھی نہ لگے، بدکاری اچھی نہ لگے، یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ تم پہ رحمت شروع ہو گئی۔ دوستوں میں تخصیص کر لو، برے سنگیوں کو چھوڑ دو، اچھے سنگیوں میں بیٹھنا شروع کر دو، اچھی محفل میں بیٹھنا شروع کر دو، اچھی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دو، مسجد میں تمہارا دل لگنا شروع ہو جائے تو سمجھو رحمت شروع ہو گئی۔ بیوی بچوں کا احساس کرنا شروع کر دو، ان کے حقوق پامال نہ کرو، پڑوسیوں کا دھیان کرنا شروع کر دو، بڑوں کی عزت شروع کر دو، بچوں سے محبت شروع کر دو، تو رحمت شروع ہو گئی۔ یہ ساری علامتیں ہیں رحمت کی، کہ تمہارا رویہ مہربان انسان کا ہو جائے، ہمدرد انسان کا ہو جائے، مخلص انسان کا ہو جائے، تو سمجھو تم پہ رحمت شروع ہو گئی۔ یہ ساری باتیں رحمت کی نشاندہی کر رہی ہیں۔